بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم الروحي وروح العالمين للتراب مقدمي الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل بر بر وإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر صلوات آج امام زمان ارواح فدا اس فرشی اعضاء کے وارث ہیں اور وہی اس لائق ہیں کہ ان کو تعزیت پیش کی جائے. ان کے ایک جرنیل کی شہادت، ان کے پرچمدار کی شہادت. میں امام زمان ارواح فدا اور تمام عاشقان محمد والے محمد کو تعزیت پیش کرتا ہوں. دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو اسی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس انقلاب کو جس طرح پہلے ہر بحران سے کامیابی سے نکالا ہے، اس سے بحران سے بھی انشاءاللہ کامیابی سے کنار فرمائے. شہید مطہری نے وہ جو شہید کے بارے میں ایک کتاب ہے پوری شہید مطہری کی، جس میں شہید مطہری کہتے ہیں کہ شہید کو رونا اس کا ایک فلسفہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ شہید کو رونا اس لیے نہیں رویا جاتا کہ شہید ناکام ہو گیا ہے، کیونکہ شہید جو ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا، یہ ہر بندے کے مقدر میں نہیں ہے شہادت. چونکہ حدیث پیغمبر ہے فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے. وَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ، جب کو رائے خدا میں شہید ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اس ہستی کے لیے جو رتبہ شہادت پہ پہنچتی ہے. اور میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں کہ ایک جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شہید کی شہادت پر فرمایا تھا کہ مرگ در بستر خواب برائے ایشون حقیر بود. کہ یہ جتنا بڑا بندہ تھا بستر پہ مر جانا اس کے لیے حقیر تھا، توہین تھی اس بندے کی. اس کا حق بنتا تھا کہ شہادت کے رتبے تک پہنچ جائے. شہید پہ رویا اس لیے جاتا ہے کہ جو معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچنا ہوتا ہے وہ فائدہ رک جاتا ہے. لیکن یہ جگہ مایوسی کی جگہ نہیں ہے، یعنی بہت بڑا دکھ ہے. یعنی بالکل ایسے جس طریقے سے ہمارے اپنے گھر میں کوئی جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ دکھ بہت بڑا ہے، لیکن اس میں مایوسی کی طرف نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر رابر کی یہ کوشش اپنی ذات کے لیے تھی، یہ سب کچھ محنت اپنی ذات کے لیے تھی، تو پھر تو شکست ہے. لیکن ان کا جتنا سٹینڈ تھا وہ سارا اسلام کے لیے تھا، ایک مکتب کے لیے تھا. دیکھیں نا، کربلا ایک پورا نظام ہے، کربلا ایک کہانی نہیں، ایک نظام ہے. کربلا نے فتح اور شکست کے معیار بدل دیے ہیں. وہ مشہور جملے جو سید الساجدین کی طرف منسوب ہے کہ جس میں وہ جب یزید کے دربار میں اس نے اعلان کیا تھا، یزید کے جو اس کا جو منشی تھا اس نے کہا کہ حسین ہار گئے اور یزید جیت گیا. حضرت فرمایا اذان کا وقت ہے کہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے، اذان میں اگر محمد رسول اللہ ہے تو پھر میرا بابا حسین جیتا، اور اگر نہیں ہے تو تو جیت گیا. اس کا مطلب ہے کہ کربلا نے جو فتح شکست کا معیار دیا ہے وہ جیتتا ہے جس کا نظریہ جیت جاتا ہے، اور وہ ہارتا ہے جس کا نظریہ ہار جاتا ہے. باقی وہ قرآن کے اعتماد ننسخ من آیت الا نأتی بمثلها او بخیر من، اللہ فرماتا ہے ہم جب کوئی آیت اٹھاتے ہیں تو پھر اس جیسی یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. اور یہ خدمت میں آپ کے عرض کروں گا کہ خود یہ شہادت عیب نہیں ہے، آر نہیں ہے، یہ کوئی شرمندگی کی باعث نہیں ہے. ان کرامتنا الشہادہ، فرمایا سید الساجدین نے جب اس ملعون اس دور کے یزید نے جو ہے وہ دھمکی دی تھی شہادت کی، تو فرمایا تھا سید الساجدین نے فرمایا ان کرامتنا الشہادہ،
یبنا تلقا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اب تو حددنی بالقتل، تو مجھے موت کی دھمکیاں دیتا ہے. فرمایا نہ کرامت نہ شہادہ، فرمایا شہادت تیرے لیے، موت تیرے لیے ننگوار ہے، لیکن ہمارے لیے موت بھی شہادت ہے اور اعزاز کا باعث ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یعنی رب سے بہتر ہستیاں جام شہادت نوش کر کے دنیا سے چلی گئی. پاک پیغمبر شہید، مولا کائنات شہید، حسن مجتبی علیہ السلام شہید، ما منا الا مقتول بالسم و بالسیف. فرمایا ہم میں سے جو بندہ بھی دنیا سے گیا، ہم خانوادے پیغمبر سے یا زہر کے ساتھ گیا یا تلوار کے ساتھ دنیا سے گیا. اور یہ اس کے بعد لیکن وہ نظام اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ نظام بھی انشاءاللہ قائم رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ نظام جو ہے قرابر کی ذات کی حد تک نہیں ہے، یہ نظام لاوارث نظام نہیں ہے. اس نظام کے پیچھے امام زمانہ کی تائید ہے. ان غیر موملین لذکرکم ولا ناسین لمراقکم. فرمایا ہم نے تمہیں بھلایا نہیں ہے، ہم تمہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں. لولا ذالک لستلمکم الاعداء، اگر ہماری نگاہ کرم نہ ہوتی دشمن تمہیں کب کب مٹا چکا ہوتا. لہذا اس طریقے سے پینک میں نہیں جانا کہ اب ہوگا کیا، نہیں. برابر وہ خود آیت اللہ مصباح یزدی ایک بڑا جملہ کہا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے جب آپ اسباب کی کیلکولیشن کرتے ہیں نا، بے فرض میں جنگ چھڑ گئی ہے اور اس میں اسرائیل کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، امریکہ ملعون کے پاس کیا ہے، فلاں کے پاس کیا ہے، عرب ملکوں کا کردار کیا ہے. وہ فرماتے تھے جب یہ ساری کیلکولیشن کرو تو یہ بھی یاد رکھا کرو کہ امام زمانہ بھی ہے اور خدا بھی ہے. ایک دن میں جب 72 اسمبلی کے ممبران ایک دھماکے میں شہید ہو گئے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ ریڈیو چھپایا گیا تھا اور ایران کے لوگ خودکش یعنی ٹکرے مارتے تھے دیواروں کے ساتھ. اب ہو گیا کیا انقلاب کو، ساری لیڈرشپ شہید ہو گئی ہے. لیکن امام خمینی کے ایک جملے نے پوری ایرانی قوم کو کھڑا کر دیا اپنے قدموں پر. امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا بے شک یہ شہید ہو گئے لیکن خدا ہے. تو شہید کا پہ گریا ہے وہ اس کا جو ایک فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے معاشرے کو، اس معرومی پر، یعنی یہ حقیقت میں شہید پر گریا نہیں ہوتا، اپنی معرومی پر گریا ہوتا ہے. خدا کی ذات نے اتنی بڑی نعمت ہمارے درمیان سے اٹھا لی، خدا جانتا ہے. آج دیکھیں 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن اس برابر معظم انقلاب کی وہی پوزیشن تھی ان 57 اسلامی ملکوں میں جو مولا حسین کی اس وقت تھی. جب مولا حسین کے اکبر مارے گئے، عباس مارے گئے، تنے تنہا میدان نبرد میں کھڑے تھے، اپنی بہنوں کے دروازے پر آ کر کہہ رہی تھی یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینۃ و یا فضۃ جاریۃ امي علیکن منی سلام. او میری بہنوں، او میری بیٹیوں، میں غریب کا آخری سلام. میں اتنا عرض کروں گا ایرانی قوم کو، آپ کے اور ہم سب کے روحانی باپ شہید ہو گئے، اس عالم اسلام یتیم ہو گیا، لیکن اللہ جانتا ہے. میں اتنا عرض کروں گا جتنی بیٹیاں ایران کی ان کے پردے تو آج محفوظ ہیں، لیکن جب حسین آخری الوداع پہ آئے اپنی فاطمہ کبریٰ بیٹی کو الگ سے بلایا. علم اختر عباس صاحب پڑھا کرتے تھے، الگ اٹھا بلا کر اپنی بیٹی کو، بیٹی کے سر پر پٹی باندھنے شروع کر دی. اللہ جاتا حسین پٹی باندھتے جا رہے تھے، فاطمہ کبریٰ روئی آ رہی تھی. جب غریب پٹی باندھ چکا فرمایا بابا یہ پٹی نہ پردے کے واجبات میں شامل ہے نہ پردے کے مستحبات میں. بابا پٹی کس لیے باندھی؟ فرمایا بیٹا کبھی کبھی پردہ دار کو دوڑنا پڑ جاتا ہے، جب کوئی پردہ دار دوڑتی ہے اس کے سر سے چادر گر جاتی ہے. اجرکم اللہ. اور رابر نے اپنے سے پہلے اپنے بڑے بڑے جرنیل قربان کی ہے، یعنی بالکل وہی کیفیت تھی رابر معظم انقلاب کی جو سید الشہداء کی تھی. قاسم سلمانی کی شکل میں عباس مارے گے، اکبر مارے گا. نصر اللہ کی شکل میں عباس مارے گے، اکبر مارے گے. اللہ جاتا ہے جب حسین تنہا رہ گئے
علماء فرماتے کچھ موقع پر اپنے جوانوں کو بڑا یاد کیا. فرمایا پہلا موقع جب حسین، اور واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، شہید قاسم سلمانی کے جنازے پر دھاڑے مار کے روئے تھے، اور ایک بہت پیارا جملہ ایرانی اینکر نے کہا، تو اس نے کہا تھا زمانے کا علی اپنے مالک اشتر کو الوداع کرنے آیا. جو کیفیت مولا کے ذات کی مالک اشتر کے بعد تھی، آج حسن نصر اللہ شہید، آج قاسم سلمانی شہید کے بعد رابر کی وہی کیفیت تھی. یاد کیا اپنے جوانوں کو. جب غریب ذوالجناح کے پاس آیا، میں کہوں گا رابر مذہب انقلاب، آپ کو اپنی جہد حسین نے استقبال کیا ہوگا. آپ کا بطول نے استقبال کیا ہوگا. لیکن مولا اتنا قبلہ ضرور اتنا تھا، ایرانی قوم نے آپ کی حفاظت کی کوشش بڑی کی، لیکن جب حسین اپنی ذوالجناح کے پاس آئی، روایت کر کے نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا. رابر مذہب انقلاب آپ کے ارد گرد پاسدار موجود تھے، لیکن حسین کے ارد گرد کوئی نہیں تھا. نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر حسین نے دوسرا مرحلہ تھا اپنے جوانوں کو یاد کرنے کا. ذوالجناح کی لگام پکڑی اور لاشوں کے ڈھیر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، ایک ایک شہید کا نام لے کر بلانا شروع کر دیا. فرمایا اے نا زہیر، کدھر گیا میرا ایسا پورا، کدھر ہے میرا برہر بتا رہی، اے نا علی الاکبر، کدھر ہے میری آنکھوں کا نور علی اکبر، اے نا اخی ابو الفضل العباس. اور ابر میں تیرے عباس کو سلام کرتا ہوں، میں تیرے حسن نصر اللہ کو سلام کرتا ہوں، اور سب مل کر آپ کے دستے بازو قاسم سلمانی شہید کو سلام کرتے ہیں. فرمایا کدھر گئے میری کمر کا زور عباس. جواب نہیں آیا نا، پھر رو کر جملہ فرمایا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، وہ میرے پیارے شاہ سوارو، وہ میرے باوفا ساتھیو، مالی انادیکم لا تجیبون، تمہیں ہو کیا گیا، میں بلاتا ہوں میرا جواب نہیں دیتے. ام حالت مبدوتکم الامامکم، مجھ سے محبت کم ہو گئی ہے. پھر فرمائے نہیں تم بڑے وفادار ہو، اپنے مقام پر قائم ہے، لیکن تم اس مقام پر چلے گئے جس مقام پر جانے والا کبھی واپس نہیں آیا. برابر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن یقین جان آپ مطمئن تھے آپ کی جتنی ایران کی بیٹیاں سب کے پردے محفوظ ہیں. لیکن جب حسین جا رہے تھے نا، حسین کو فکر کیا تھی؟ رابر مذہب انقلاب آپ کو اپنی قوم کی بچیوں کے پردے کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن جب حسین شہیدوں سے بات کر رہے تھے نا، غریب کیا کہہ رہا تھا؟ غریب کہہ رہے میں عرض کر کے مولا جوانوں کو کیوں بولاتا ہے؟ اے مولا پیاس لگی اس لیے عباس یاد آ گیا، مولا زخموں کی بہتات سے اکبر یاد آ گیا. فرمایا زبان حال ہے، نہ حضرت کو نے مولا عباس کو پانی پینے کے لیے یاد کیا، نہ اکبر کو جو زخموں کی وجہ سے یاد کیا. پھر حسین یاد کیوں کر رہے تھے جوانوں کو؟ فرماتے تھے قوموا ایھا القرام، اٹھو غیرت مندو، ذوبوا عن حرم رسول اللہ، اٹھو میری بہنوں کے پردوں کی اٹھو میری بہنوں کے پردوں کی حفاظت کرو. اللہ اکبر. خدا جان تیرا بر معظم انقلاب کی جو کیفیت شہادت ہے، اس سے وہی منظر یاد آ جاتا جو حسین کا اس وقت تھا جب اکیلا رہ گیا تھا، غریب زین ذوالجناح تھا. اتنا ظلم ہوا تر شاخ کی طرح، کبھی دائیں جھک جاتے کبھی بائیں جھک جاتے. اور ایک وقت آ گیا حسین زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، غریب نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا. امام زمان نے پردہ غیبت میں اپنے دادا کا نوحہ پڑھا. اب جانتے جب بھی کوئی شہید گرتا تھا نا، امام حسین خود اٹھا لے جاتے تھے.
حتیٰ کہ حضرت حبشی غلام کرتا تو اس کو بھی جا کر اٹھانے جاتے تھے، لیکن جس نے غلاموں کے لاشیں اٹھائے، جس نے جوانوں کے لاشیں اٹھائے، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں کہوں گا ایرانی قوم اپنے رابر کا جنازہ پوری تجھ کو احتشام سے اٹھائے گی، لیکن کربلا میں جو حسین اپنی گھوڑے کی زین سے گرے کوئی نہیں تھا غریب کا لاشا اٹھانے والا۔ پھر کس نے اٹھایا حسین کا لاشا؟ امام زمان نے زیارت نایہ میں فرمایا السلام علی الذی حمل رؤوس السہام، میرا اس غریب پہ سلام ہو جس کا لاشا تیروں نے اٹھایا۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ ہمت نہیں ہے اس سے زیادہ پڑھنے کی۔ اللہ اکبر۔ سینوں کی معراج ختم ہو گئی۔ حسین کی حالت عجیب ہے۔ ملک صاحب قبلہ اللہ صحت و زندگی سے پڑھتے ہوتے ہیں، حسین 2 قدم چلتے پھر زمین پہ گر جاتے، پھر اٹھتے پھر زمین پہ گر جاتے۔ ملک صاحب قبلہ پڑھتے باپ اور حسین گر کیوں رہے تھے؟ کوئی پتھر مارتا غریب زمین پہ گر جاتا، کوئی نیزے کوار کرتا غریب زمین پہ گر جاتا۔ اتنا ظلم کیا گیا، حسین لوٹنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ روایت کے لفظ بقی مکبوباً علی وجہ ساعات، اور یقین جب حسین کا بیٹا مولا حسین کے نقش قدم پہ چلتا ہوا دنیا سے گیا، حسین بھی پیاسے تھے، رابر بھی روزے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، لیکن حسین کا سر سجدے میں چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی، غریب کا سر سجدے، آخری جملہ غریب کا سر سجدے سے نہیں اٹھا۔ کافی دیر گزا کر اللہ کی ذات اس نظام کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ کی ذات امریکہ تو ان کو اسرائیل کے حواریوں کو ذلیل و رسوا اور ناکام و نامراد فرمائے، اور یہ امام زمان کے اس ملک کا پرچم انشاءاللہ سر بلند اور سرفراز رہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے قاتل بھیجے جاتے تھے، حسین کا سر کاٹ کے لے آؤ، قاتل واپس آ جاتے۔ 40 قاتل واپس چلے گئے۔ کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے، کوئی کہتا ہے غریب مارا کیا۔ میرے سے کتاب چھپی ہے مجمل مصائب، اس میں جملہ لکھا ہوا ہے، شمر کہتا ہے مجھے پتہ ہے حسین کی زندگی کا امتحان کیسے لینا ہے۔ ظالم کیسے لے گا زندگی کا امتحان؟ ظالم کہتے ہیں آگ لے آگ، کیا کیا کرے گا؟ کہتا ہے پردہ داروں کے خیمے جلا دو۔ رونے والا جیسے ہی خیموں کے جلنے کا نام آیا، بے شک غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، میرے مولا نے کونیوں کا سہارا لیا، فرمایا ظالموں حیا کرو، میری زینب بڑی پردہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اللہم یا محمود بحق محمد، روتی آنکھیں روزے کی حالت میں جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ میرے مالک جو پڑھا گیا برابر محتاج نہیں ہے کسی چیز کے، میرے مالک ان کی خدمت میں پہنچا کر انہیں ہماری شفاعت کا عزت عطا فرما، ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما، انہیں ان کی دادی بطول کے ساتھ محشور فرما، سید الشہداء کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، مولا عباس کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، دیگر جتنے شہداء انقلاب ہے میرے مالک، اور شہداء خدیجۃ الکفران، خدیجۃ الکبریٰ، اور جتنے بھی شہداء ہیں دنیا کے اندر جتنے شہداء ہیں، میرے اللہ سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ ٹرمپ ذہنی مریض خبیث ملعون انسان کو وصل جہنم فرما، اسرائیل امریکہ کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام اور نامراد فرما، میرے مالک ایران اسلامی کو سر بلند فرما، میرے مالک جو بھی رابر کے نائبین ہیں ان کی اپنی دست غیب سے حفاظت فرما، میرے مالک اسلامی ملکوں کو غیرت عطا فرما، اور اگر یہ ملعون ان کی غیرت نہیں جاگ سکتی انہیں فاصل جہنم فرما، انہیں یزید پلید کے ساتھ محشور فرما، میرے مالک ٹرمپ خبیث کو دنیا اور آخرت میں رسوا فرما، امریکہ کا دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا، اسرائیل کا کلہ کما فرما، مسلمانوں کو ایک ہو کر میرا مالک عزت الاسلام کا تحفظ کرنے کی توفیق عنایت فرما، میرے مالک ہمارے ملک سے تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، سب کو غیرت کی گولی کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عظمت البیت کے واسطہ ہم اپنی تعزیت اپنا خالصانہ سلام زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یوسف زہرا کے قلب نازنین اور زخمی دل کو ہم سے راضی و خوش نحود فرما،
مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو شیخ مفید کی قبر پر لکھا ہوا ہے، اور یقیناً آج امام زمان کے وہی خیالات پردہ غیبت میں یوم علی آل رسول عظیم و مفید تیرا مر جانا آل محمد کے لیے بہت بڑا دکھ ہے۔ آج رابر کی اس شہادت کی مجلس کے امام زمان خود صاحب یاد ہے، میں امام زمان مولا امام زمان خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ مولا آپ اپنے دست دعا بلند کر کے انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرمائیے، اور تاکہ آپ ایسی دعا فرمائیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ ملعون رسوا ناکام اور نامراد ہو جائے، ملت اسلام کو سرفراز فرما، ایک ہو کر عالمی سامراج کو شکست دینے کی توفیق عنایت فرما، میرا مالک یوسف زرع کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب ناظرین کو سرازی و خوشنود فرما، میرا مالک یا تیری بارگاہ میں روزے کی حالت میں روتے ہوئے خالی اٹھیں، قبولیت دعا، گناہوں کی بخشش، مرحومین کی مغفرت، رابر کی بلندی درجات، اور پروردگار انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت، دیگر جتنے بھی برسر پیکار مجاہدین ہیں ظالموں کے خلاف، ان سب کی کامیابی اور نصرت کے لیے، امریکہ، اسرائیل اور ان کے حواریوں کی سرنگونی کے لیے تیری بری کا نام کہنا آپ نے ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اللہم بحق فاطمہ و ابیہا وقالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و